ایک عورت ہمارے گھر کے سامنے کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے جن کے ساتھ وہ روز شام کو اپنی چھت پر کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میں بھی ہر روز شام کو اپنی چھت پر اسے دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میں اس کو اشارے کرتا تھا مگر وہ اگنور کر دیتی تھی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے لیکن وہ میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ تب میری عمر 18 سال تھی جبکہ وہ مجھ سے کافی بڑی تھی، اس لیے شاید وہ مجھے بچہ سمجھ کر اگنور کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے بخار ہونے کی وجہ سے چھت پر نہیں جا سکا تو وہ عورت میری عیادت کے لیے ہمارے گھر آ گئی اور میرا حال چال پوچھ کر واپس چلی گئی۔ اس کا میری عیادت کو آنا میرے لیے اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے احساس ہے۔ پھر جب میں اگلی شام چھت پر گیا تو وہ اشاروں سے میرا حال پوچھنے لگی۔ میں نے اسے اشارے سے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ مسکرانے لگی۔ 2 دن بعد میں نے ایک پرچی پر اپنا نمبر لکھ کر اس کی چھت پر پھینکا اور پھر اس نے مجھے فون کیا تو میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم ابھی بچی ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس سے کہہ رہے ہو۔ تو کہنے لگی کہ طلاق شدہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا اور میں تو طلاق شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم اچھے لڑکے ہو اور ہم بس دوستی کر سکتے ہیں۔ میں نے مزید شادی کی ضد کی تو اس نے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ شادی کی ضد کی تو میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ تو میں چپ ہو گیا اور ہم دوست بن کر رہنے لگے۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ ایک رات ہماری فون پر بات ہو رہی تھی کہ اس نے بتایا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے کیونکہ اس کے امی ابو شہر سے باہر گئے ہیں۔ یہ سنتے میں اس کے گھر کے باہر چلا گیا اور اس سے دروازہ کھولنے کو کہا لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ تو میں نے بھی ضد کر لی کہ میں بھی ساری رات باہر ہی بیٹھا رہوں گا۔ 2 گھنٹوں کی ضد کے بعد آخر اس نے دروازہ کھول ہی دیا، لیکن آج مجھے اس ضد پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس دن اپنی ضد چھوڑ کر اس کی بات مان لی ہوتی تو وہ آج زندہ ہوتی۔ اس کے دروازے کھولتے ہی میں اندر چلا گیا۔ وہ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور پھر اس کا ڈر سچ ثابت ہو گیا۔ مجھے کسی نے اس کے گھر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا اور اس نے پورے محلے میں رولا ڈال دیا۔ سارے محلے والے اکٹھے ہو کر اس عورت کے گھر آ گئے۔ میں چھپ گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ میرے گھر والے بھی محلے والوں کے ساتھ موجود تھے۔ وہ مجھے گھر لے گئے اور ابو نے میری بہت بے عزتی کی، لیکن میں نے اپنے گھر والوں سے صاف کہہ دیا کہ میں نے اس عورت سے شادی کرنی ہے ورنہ میں زہر کھا لوں گا۔ تو میرے گھر والے مان گئے۔ پھر اگلی صبح اس عورت کے ساتھ ماں باپ واپس آنے پر محلے میں پنچایت بیٹھ گئی۔ پنچایت میں سب آ گئے تھے مگر وہ اور اس کے ماں باپ نہیں آئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ اس عورت نے زہر کھا لیا ہے۔ میں وہاں سے اس کے گھر کی طرف بھاگا لیکن میرے پہنچنے سے پہلے وہ مر چکی تھی۔ اسے اس دنیا سے گئے 8 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں آج تک اسے بھول کر کسی اور کا نہیں ہو سکا۔ مجھے آج بھی یہ بات اندر سے کہا جاتی ہے کہ کاش اس دن میں ضد نہ کرتا تو وہ آج زندہ ہوتی۔ اس سے بڑا درد کیا ہوگا کہ میری وجہ سے اس کی جان